اپنی زبان کو ہر وقت جو ہے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرے. اپنی زبان سے کوئی ایک اعلیٰ تو دور کی بات ہے، ادنا بھی صحابی کیوں نہ ہو، اس کی شان میں ہم جو ہے گستاخی کرنے، اس پر تبرہ کرنے، اس کی شان میں گستاخی کرنے والا، میں تو یہاں تک کہتا ہوں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں فلاں صحابی کو نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ بول دیا وہ بول دیا، لیکن تو بولا ہے، لیکن تو یہ نہیں دیکھا جس کی شان میں تو نے گستاخی کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام تو بڑا بلند و بالا ہے، لیکن جو تو نے اپنی زبان سے جس صحابی کی شان میں گستاخی کیا ہے، تیرا ایمان کب کی ختم ہو گیا ہے یہ تجھے پتا نہیں ہوا. تیرا ایمان کب کی ختم ہو گیا، تجھے اس کو معلوم ہی نہیں ہوا. وانتم لا تشعرون، تجھے اس کا شعور ہی نہیں ہوا. تیرے اعمال تو کبھی کی حبد کر لیے گئے. اب مجھے ذرا آپ بتاؤ تو صحیح، ایک مثال کے ذریعے جو ہے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف ایک مثال. اگر عقل و شعور، فہم و ادراک اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کے سر میں بھی اترے گا اور دل میں بھی الحمدللہ اترے گا. اب مجھے ایک بات بتائیے، ایک مثال کے ذریعے جو ہے میں آپ کو سمجھانے کی، صرف ایک چھوٹی سی مثال، ایک ادنا سی مثال میں آپ کو دوں گا. اگر میرا بھائی ہے، میں ہوں اور میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، میرے بھی ایک دو بچے ہیں، میرے بھائی کے بھی ایک دو تین بچے ہیں. اگر میرے بھائی میں مجھ میں کچھ نا اختلافی ہو گئی، نا اتفاقی ہو گئی، یا میں اس کو مارا یا مجھے مارا، یا میں اس کو گالی دیا وہ مجھے گالی دیا، یا میں اسے برا بھلا کہا یا وہ مجھے برا بھلا کہا، میں اس کی شان میں گستاخی کیا، وہ میری شان میں اگر گستاخی کیا، سب کچھ اگر ہو گیا، ٹھیک ہے، کیا میرے بچوں کا یا میرے بھائی کے بچوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے بڑے چاچا چھوٹے چاچا کے بیچ میں جائے، ٹانگ لڑائے، زبان لڑائے؟ یا میرے بڑے بھائی کے بچوں کا حق بنتا ہے کہ مجھے آ کر کے وہ بات کرے؟ یا میرے بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ میرے بڑے بھائی کو جا کر کے جو ہے یہ کہے کہ چاچا تم نے جو ہے میرے باپ کو ایسا کیوں بولا، تم نے میرے باپ کو یہ ورڈز اپنی زبان سے کیوں نکالا، تم نے میرے باپ کو جو ہے یہ بات کیوں بولی، وہ بات کیوں بولی؟ یا میرے بچے جا کر کے جو ہے میرے بڑے بھائی کو جا کر کے یہ سوال کرنے لگے کہ چاچا تم نے جو ہے میرے باپ کو ایسا کیوں بولا، میرے باپ کو ویسا کیوں بولا؟ یہ حق ہوتا ہے ان کا؟ عقل مند تو یہی کہے گا کہ نہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ نہیں. اگر جا کر کے بولے گا بھی تو میرے بڑے بھائی کا بیٹا اگر مجھے آ کر کے بولے گا بھی تو میں کہوں گا کہ بیٹا تم بچے ہیں، بازو میں بیٹھو، تم بچے ہیں، جاؤ باہر کھیلو، تم بچے ہیں اپنی پڑھائی میں دھیان دو، تم بچے ہیں تم پڑھائی میں جو ہے محنت کرو. یہ ہم بڑوں کی لڑی ہے، ہم بڑوں کی باتیں ہیں، ہم بڑوں میں نا اختلافی ہو گئی ہے، ہم بڑوں میں جو ہے کچھ بات کو لے کر کے جو ہے جھگڑا ہو گیا ہے. تم بچے ہیں، تمہارا اس میں حق کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا حق کیا ہوتا ہے آ کر کے جو ہے بات کرنے کا؟ یہ بھی ایسے ہی ہے میرے عزیزوں، اس بات کو سمجھیے آپ. جب میرے بچے، میرے بھائی کے بچے آ کر کے جو ہے ہماری آپسی لڑی میں بات کرنے کا حق نہیں، جبکہ میرے بچے دیکھ رہے ہیں ہماری لڑی کو، میرے بھائی کے بچے دیکھ رہے ہیں ہماری لڑی کو. لیکن عقل والا اولاد جو ہوگا، عقل والی نسل ہوگی، تو اس کو یہ حق نہیں ہوتا کہ کسی کے بیچ میں جا کر کے بات نہ کرے، کسی کو جا کر کے جو ہے نہ سمجھائے. اگر اللہ رب العالمین نے ان کو عقل و شعور، فہم و ادراک اگر دیا ہے تو تمام دونوں اپنے باپ کا بھی ادب کرے اور باپ کے بھائی یعنی چاچا کا بھی جو ہے وہ ادب کرے. یہ بھی ایسا ہی ہے. بے شک حضرت امیر معاویہ میں، حضرت مولا کائنات میں اختلاف ضرور ہوا، یہ ان کا دونوں بڑوں کا اختلاف تھا، لیکن میری اور تیری کیا اوقات ہے، میری اور تیری کیا حیثیت ہے ان دونوں کے بیچ میں جا کر کے جو ہے ہم اپنی زبان کو دراز کریں؟ ہم اپنی زبان کو جو ہے ان دونوں بڑے ہستیوں کی شان میں جا کر کے جو ہے ہم کچھ ترازو لے کر کے جو ہے تولنے کی کوشش کریں؟ ان بڑا تھا کیا نہیں، ان بڑا تھا، ان بڑا تھا کیا، ان بڑا تھا. میں کہتا ہوں ابے اڈلی وڑا، تیری اوقات کیا ہے ان دونوں کے بیچ میں جا کر کے جو ہے تو ترازو لے کر کے بیٹھنے والا؟ تو ہوتا کون ہے؟ میں کہتا ہوں تو اپنی ایمان کی خیر منا، تو اپنے ایمان کی فکر کر، تو اپنے قبر و حشر کی تجھے جو ہے فکر کرنا چاہیے تجھے اپنے آپ کو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تمام روافظ شیعوں کے باتوں میں آ کر کے آج ہمارے اہل سنت و جماعت ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل اپنے ایمان کو جو ہے گنوانے کی کوشش کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت. میں علماء ائمہ سے بھی جو ہے میں کہنے، اگر
وہ گستاخ ہے حضرت امیر معاویہ کے اور سادات اکرام، لیکن ہر ایک سادات اکرام میری مراد نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں جو گستاخی کر چکے ہیں سادات اکرام، میں ان سے مخاطب ہوں۔ خدا کے لیے خدا سے ڈریے، رب رسول سے محبت کریے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں کیا بیان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں جو ہے ان کا مقام و مرتبہ کیسے بلند و بالا فرمایا ہے، آپ اس کو پڑھیے، حدیثوں کا مطالعہ کریے۔ اگر کوئی حدیث، اگر آپ کو کتب احادیث میں اگر کوئی ایسی حدیث اگر مل گئی، کوئی ایک راوی اگر آپ کو مل گیا، تو پہلے اس کی سند کو دیکھیے، یہ سند پیش کرنے والا ہے کون، یہ سند کہاں سے آ رہی ہے۔ ہاں اگر حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات شیر خدا داماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان دونوں میں اختلاف ضرور ہوا، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حق پر جو ہے حضرت امیر معاویہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نہیں۔ 100 مرتبہ بھی اگر مجھے پوچھا جائے، 100 بار بھی اگر مجھے سوال کیا جائے کہ حق پر ہے کون، میں تو یہی کہوں گا سرکار مولا علی ہی حق پر ہے، سرکار مولا علی ہی حق پر ہے۔ ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی، جبکہ خطا اجتہادی یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ خطا اجتہادی ہونے ایک ثواب بھی اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے۔ خطا اجتہادی میں بندے کو ایک ثواب ملتا ہے، جبکہ گناہ کبیرہ تو دور کی بات، گناہ صغیرہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ گناہ صغیرہ بھی نہیں ہے، خطا اجتہادی ہے، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ آپ اپنے نظریات پر دلیل پیش کر رہے ہیں، وہ اپنے نظریات پر دلیل پیش کر رہے ہیں، جبکہ حق پر وہ بھی ہے، حق پر یہ بھی ہے، لیکن کچھ نظریات کا اختلاف جس میں ہو گیا، کچھ نظریات کا اختلاف، اس میں ہم جو ہے نعوذ باللہ کیا کیا ہم بول لیتے ہیں، کیا کیا ہم کہتے ہیں۔ بے شک حضرت مولا کائنات 100 مرتبہ بھی اگر پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا حضرت علی ہی حق پر ہے، حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی ہے، خطا اجتہادی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے تو بزرگان دین نے پہلے ہی فرمایا سارا خطا معاویہ خیر من ثوابہما، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی، خیر من ثوابہما، جبکہ جو ہے ان کو ثواب دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے عقیدے کو درست کریے، حدیث کو پڑھیے، قرآن پاک کو پڑھیے، قرآن پاک کے ترجمے کو اچھے سے پڑھیے، اس کی تفسیر کو پڑھیے، کسی کی باتوں میں نہ آئے، کیونکہ جو بھی سوشل میڈیا پر باتیں کرتا ہے وہ اپنی من گھڑت ہی باتیں جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے ہمیں آج ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں آج کتابوں کا ہمیں مطالعہ کرنے کی آج ہمیں سخت ضرورت ہے، کتابوں کا گہری مطالعہ ہو، حدیثوں کو پڑھو، سند کو دیکھو، راوی کو دیکھو، روایت کرنے والا کون ہے، یہ روایت اگر بہت دور تک جا رہی ہے، یہ روایت واقعی سند ہے، ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث سند صحیح، آپ کو جو ہے حدیث میں یہ ورس آپ کو مل جائیں گے عربی میں، اس کو پڑھیے، دیکھیے، اگر معلوم نہیں ہو رہا ہے علماء اکرام سے رابطہ کریے، علماء اکرام کے رابطے میں رہیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ کو جو ہے ہر چیز بآسانی جو ہے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا ہمیں حق کہنے، حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔